پاکستان سنی تحریک اور علماء مشائخ اور دیگر مذہبی جماعتوں کی عمر کوٹ میں آمد۔ ملا عمر جان سرہندی کو بچانے کی بھرپور کوششوں اور دیگر جو گرفتار مولوی ہیں ان کی آزادی کے لیے تحریک چلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ سابق MNA پاکستان پیپلز پارٹی سے نکالے جانے والے میاں مٹھو بھی ان مولویوں کے ساتھ پریس کانفرنس میں شانہ بشانہ موجود رہے۔ ان مولویوں کا کہنا تھا کہ مقتول شاہ نواز کنبھر پر گستاخی ثابت ہو گئی تھی اور اس کی لاش کو جلانا غیر شرعی اور غیر قانونی عمل تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس حرکت میں تب آئی جب عدالتیں گستاخی کرنے والوں کو سزائیں نہیں دیتی ہیں، اس کے بعد ماورا عدالتی قتل ہوتا ہے۔ شاہ نواز کنبھر کی لاش کی بے حرمتی جو ہوئی ہے اس کی بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں۔ یہ مولویوں کا اجتماع مذہبی ہم آہنگی کے لیے نہیں لیکن گرفتار مولویوں کو بچانے کے لیے عمر کوٹ میں جمع ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے مولوی بے گناہ گرفتار کیے گئے ہیں۔ خاص طور پر ان کا زور تھا کہ جو علماء مشائخ کے رہنما اور عمر جان سرہندی سمیت دیگر مولوی جو گرفتار ہیں احمد شاہانی سمیت ان کو فی الفور رہا کر کے ان پر داخل مقدمہ ختم کیا جائے۔ انہوں نے کوٹ کیا کہ وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ نے بھی علماء اکرام کی کاوشیں اور کوششوں کی تعریف کی ہے، یعنی ان کی تعریف ہوئی کہ علماء اکرام نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا۔ دوسری جانب شاہ نواز کنبھر کو ماورا عدالتی قتل ہوا اور 24 پولیس اہلکاروں اور ملا عمر جان سرہندی سمیت دیگر مولویوں کو اکسانے پر مقدمہ سندڑی تھانے پر درج ہوا ہے اور عمر کوٹ تھانے پر ان کی لاش جلانے کا مقدمہ درج ہوا ہے، جس کے بعد مولویوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ مولوی چاہ رہے ہیں کہ کسی صورت میں ان کے اشتعال انگیزی میں ملوث مولوی آزاد ہو کر باہر آ جائیں اور ان پر داخل مقدمے بھی ختم کیے جائیں۔ میاں مٹھو وہ شخص ہیں جو زبردستی ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے خواتین کو زبردستی طور پر مذہب تبدیل کروانے کے لیے فورس ڈالتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے ریڑکی، ڈیرکی اور گھوٹکی سمیت سندھ بھر سے ہندو کمیونٹی اپنی جائیداد چھوڑ کر بھارت چلی گئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں سے ان کو اس وجہ سے نکالا گیا کہ انہوں نے یہ جو مذہبی تبدیل کروانے کے لیے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنی ہی طرز پر چلنے لگا، جس کی وجہ سے انہیں گھوٹکی سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی جماعت سے نکال دیا۔ یہ علماء اکرام جو آج اپنے مولویوں کو آزاد کرانے کے لیے مجمع کیا ہوا ہے، اگر یہ پہلے روز ہی مذہبی ہم آہنگی کے طور پر آگے نکل کر آتے اور یہ شاہ نواز کنبھر جو قتل ہوا اس کو بچا لیتے اور عدالت میں پیش کر لیتے، اگر ان پر گستاخی ثابت ہو جاتی اور ان کو عدالت کے ذریعے سزا بھی دلوا دیتے تو کتنا ہی اچھا ہوتا۔ لیکن ان مولویوں نے سب کچھ بگاڑ کے رکھنے کے بعد اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے سب کچھ لٹا کر اب آئے ہیں ہوش میں۔ اگر یہ تدابیر اور یہ پریس کانفرنسیں اور مذہبی ہم آہنگی کا درس، صبر اور تحمل کا درس پہلے سے ہی دے دیتے اور مشتعل لوگوں کو
اشتعال انگیزی کم دلاتے تو شاید ڈاکٹر بھی بچ جاتا اور اتنا عمر کوٹ میں سانحہ رونما ہی نہیں ہوتا۔ عمر کوٹ میں ہی تو کیا ساری سندھ میں اس معاملے میں شدید غم اور غصہ ہے، اور ساری دنیا میں جگہ سائی پاکستان کی ہوئی ہے۔ ان مولویوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا، اور اب جس قانون کی یہ بات کر رہے ہیں پہلے تو انہوں نے تسلیم ہی نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عدالتوں نے پہلے کون سے ملزمان کو سزا دی ہے کہ اب گستاخی کرنے والے یا توہین مذہب کرنے والوں کو سزائیں ملیں گی۔ یعنی ان کا کہنا تھا کہ عدالتیں کچھ بھی نہیں ہیں اور عدالتوں میں سزا ان ملزمان کو نہیں ہوتی، اور قانون اسی طرح یہ ہاتھ میں لیتے رہیں گے۔ اکثر مولویوں کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر شاہ نواز کنبھر کو قتل پولیس نے کیا اور گرفتار مولوی ہوئے۔ اب بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ مولویوں نے بھی تو اشتعال انگیزی سے ہی کام لیا، اور نہ صرف اشتعال انگیزی سے کام لیا بلکہ پولیس موبائلوں کو بھی نظر آتش کیا۔ کئی روز تک دھرنا دیا گیا، اور عمر جان سرہندی نے اتنا تک کہہ دیا کہ ممتاز قادری کی بندوق ان کے پاس موجود ہے۔ اگر شاہ نواز کنبھر کو گرفتار نہیں کیا گیا تو پھر کسی نہ کسی طرح اور کہیں نہ کہیں سے ایک غازی نکل آئے گا، پھر ہم سے کوئی شکوہ نہیں کرنا۔ اب اس غازی کو بچانے کے لیے یہ علماء اکرام میدان پر آ چکے ہیں، اور چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی غازی جو اشتعال انگیزی میں اس دن ملوث پائے گئے اور جن کے ویڈیوز موجود ہیں ان کو بچایا جا سکے۔ اب یہ غازی جیل میں رہنے کے لیے یہ نہیں چاہ رہے کہ اتنے دن وہ جیل میں رہیں یا ان کو سزا ملی جائے۔ ڈاکٹر شاہ نواز کنبھر نے اگر کوئی غلطی کی تھی یا کوئی توہین کی تھی تو قانون اپنا راستہ بنا ہی لیتا، اور قانون اپنی حرکت میں آتا اور یقیناً اسے قانون ہی سزا دے دیتا۔ لیکن قانون کے رکھوالوں نے قانون میں ہاتھ میں لیا، اور جو علماء اکرام تھے انہوں نے اشتعال انگیزی سے بڑا کام لیا، جس کی وجہ سے ایک ڈاکٹر کا سر چلا گیا اور وہ اس دنیا سے کوچ کر چلے گئے۔ نہ صرف وہ دنیا سے کوچ کر چلے گئے بلکہ ان کی ہندو مذہب کی طرح لاش کو بھی نظر آتش کیا گیا، اور مسلمان اس کی لاش کے قریب ہی نہیں گئے، اور وہاں کے ہندوؤں نے ان کی لاش دفن کی۔ انتہا تو یہ ہے کہ وہاں پر پولیس بھی نہیں پہنچی تھی، اور پولیس یک طرفہ کارروائیاں کرنے میں مصروف تھی۔ اگر واقعی مذہبی ہم آہنگی یہ علماء اکرام چاہتے ہیں کہ ملک میں انتہا پسندی نہ ہو اور ملک میں انتشار نہ ہو اور مذہبی ہم آہنگی پیدا ہو تو پھر یہ پہلے ہی کام کر لیتے، لیکن انہوں نے 17 سے 20 تاریخ کے درمیان سارا کام اور سارا قانون اپنے ہاتھ میں لیا، اور قانون کو اپنا راستہ بنانے ہی نہیں دیا، اور پولیس پر اتنا پریشر ڈالا کہ پولیس نے ایک 18 گریڈ کے میڈیکل افسر کو گولیوں سے چھلنی کر دیا اور قتل کر دیا۔ توہین مذہب ایک معمولی بات نہیں ہے، لیکن جس راستے پر مولوی اس فتویٰ کو لے کر جا رہے ہیں وہ سوائے انتشار کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ توہین رسالت کرنے والوں کو سزا ملنی چاہیے، اور ان کی پاکستان کے قانون میں معافی ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو یا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ توہین مذہب میں مرتکب پایا جاتا ہے تو اسے سزا
قانون کے مطابق ملنی چاہیے۔ اب علماء دور معیار کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک طرف تو وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں اور دوسری جانب یہ اس واقعے کی ذمہ داری بھی اپنے کندھوں پر اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آخر یہ واقعہ ہوا اور اس میں کئی پولیس افسران غازی بن گئے اور ان غازیوں کے پیچھے یہ علماء کھڑے تھے۔ اب سارے معاملے سے ڈینائی کر رہے ہیں کہ ان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا اور علماء کرام نے بڑا صبر کیا اور تلقین صبر کی اور لوگوں کو مشتعل ہونے سے اور کافی جو نقصان ہونا تھا عمر کوٹ میں اس سے بچا لیا۔ اب کیا نقصان ہونا تھا؟ ایک ڈاکٹر تو دنیا سے ہی کوچ کر چلا گیا اور اس کی والدہ کو اس کا چہرہ تک نہیں دکھایا گیا اور وہ والد بھی اپنے بیٹے کی تدفین نہ کر سکا اور ورثہ لاش کو دیکھنے کے لیے ترس چکے تھے اور اسی میں اس کی لاش کو ہی پائمال کر کے جلا دیا گیا۔ قانون حرکت میں اس وقت آیا جب ان مولویوں کا اس قانون کے رکھوالوں پر پریشر اتنا بڑا کہ انہوں نے وہ کام کر دکھایا جو شاید بھارت میں مودی سرکار کرتی آئی ہے۔ قانون کے رکھوالے، قانون کے محافظ بھی اگر قانون کے محافظ نہ بن سکیں اور ان مولویوں کے پریشر میں آ کر ایک بڑا اقدام اٹھا لیں تو پھر شاید قانون سے لوگوں کا اتساہ ہی اٹھ جائے گا۔ قانون ایک واحد راستہ ہے جو لوگ اپناتے ہیں، لیکن اب قانون کے رکھوالے قانون کی دھجیاں اڑا دیں تو بندہ کس کے پاس تحفظ لینے کے لیے جائے گا؟ میرپور خاص کی سندھڑی پولیس نے ڈاکٹر شاہ نواز کمبھار کو گولیوں سے چھلنی کر دیا اور اس پر 2 مقدمے بھی درج کر ڈالے۔ جب یہ ایف آئی اے اور دیگر ادارے سائبر کرائم کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان کو بھی موقع فراہم نہیں کرنے دیا۔ جب ایک شاہ صاحب ایس ایچ او عمر کوٹ نے مقدمہ درج کرنے سے انکار کیا تو آدھے گھنٹے کے اندر مولویوں کے پریشر کی وجہ سے ڈی آئی جی میرپور خاص جاوید جسکانی نے اس شاہ ایس ایچ او کو عہدے سے ہی برطرف کر دیا اور آدھے گھنٹے کے اندر دوسرے ایس ایچ او کو عمر کوٹ تھانے پر تعینات کیا اور عمر جان سرہندی کے کہنے پر اس ڈاکٹر شاہ نواز کمبھار پر ایک مقدمہ توہین مذہب کا درج کیا گیا۔ کئی روز تک اللہ والی چورگی پر دھرنا دیا گیا اور اسی ڈاکٹر کے کلینک کا سامان بھی نظر آتش کر دیا گیا اور یہ علماء کرام اب کہتے ہیں کہ ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا۔ قانون تو ہاتھ میں لیا، موبائلوں کو جلایا، ڈاکٹر کے کلینک پر سامان پڑا تھا فرنیچر سمیت وہ بھی جلا ڈالا اور پولیس کو اتنا مشتعل کیا کہ 24 پولیس اہلکار ممتاز قادری اور غازی علم دین بن کر میدان میں اترے اور ایک ڈاکٹر کا قتل ہی کر ڈالا۔ اگر یہ علماء کرام جو آج پریس کانفرنس میں مدعو کیے گئے ہیں اور پریس کانفرنس کر رہے ہیں، یہ پہلے روز بھی اسی طرح مذہبی ہم آہنگی کے لیے آگے بڑھتے تو شاید سندھ کے ضلع عمر کوٹ میں اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا اور زندگی مفلوج بھی نہیں ہوتی۔ جو آج اقدام اپنے مولویوں کو بچانے کے لیے علماء کرام کر رہے ہیں، اگر یہ واقعتاً سنجیدہ ہوتے اس صوبے کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، اس علاقے کے ساتھ، اس سندھ کے باسیوں کے ساتھ، تو اتنا بڑا سانحہ نہیں ہوتا۔ یہ پریس کانفرنس وہی افراد کر رہے ہیں جن پر یہ پہلے سے ہی شک موجود تھا کہ سندھ میں قتل و غارت گیری اور دیگر جو واقعات ہیں انہی کی بدولت جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ میاں مٹھو پر ہندو برادری نے کافی مرتبہ یہی الزام لگایا ہے کہ وہ
ان کی لڑکیوں کو زبردستی اٹھوا کر ان سے مذہب تبدیل کرواتا ہے، اور یہی واقعات کے بعد شکارپور، کھیرپور، لاڑکانہ، جیکب آباد، کشمور، کندکوٹ، گھوٹکی، ڈیرکی، رینڑکی اور دیگر جو علاقے ہیں سندھ کے، حیدرآباد سمیت وہاں سے ہندو کمیونٹی نقل و مکانی کر کے بھارت روانہ ہو گئی ہے۔ جب ہندو کمیونٹی جو 20% تقسیم سے پہلے پاکستان میں موجود ہوا کرتی تھی، وہ 2% رہ چکی ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کلپنا دیوی نے سانا کنونشن میں کہا کہ ہمیں وہ سندھ چاہیے جو پہلے سندھ ہوا کرتی تھی۔ سندھ میں اب نفرتوں کا بیج بویا گیا ہے، اور جو مذہبی نفرتوں سے کاٹ رہے ہیں، اور یہ بیج ہمیں نہیں چاہیے۔